بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کا نام لے کر، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں اور حجر اسود کے تنازع کے فیصلے کے بارے میں بات کریں گے۔ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شدید سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے قریش نے اس کی مضبوط تعمیر کا ارادہ کیا۔ قریش نے طے کیا کہ کعبے کی تعمیر کے لیے صرف پاکیزہ کمائی استعمال کی جائے گی، چنانچہ چوروں کا مال، سود اور دیگر حرام ذرائع سے حاصل شدہ دولت کو شامل نہیں کیا گیا۔ محدود وسائل کی وجہ سے وہ کعبہ کو اس کی اصل بنیادوں پر مکمل نہ بنا سکے اور اس کی دیواروں کو کچھ چھوٹا کر دیا، جبکہ حتیم نصف دائرے کی شکل میں موجود حصے کو کعبے سے باہر چھوڑ دیا گیا۔ کعبہ کی تعمیر کا کام قریش کے مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا گیا اور سب نے مل کر اسے مکمل کیا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہوگی تو حجر اسود، وہ مقدس پتھر جو کعبے کی ایک دیوار میں نصب کیا جاتا تھا، کو اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا۔ کیونکہ یہ ایک انتہائی مقدس عمل تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اسے یہ شرف حاصل ہو۔ اس معاملے پر قبائل میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا اور جھگڑے کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ بعض قبائل نے تلواریں نکال لیں اور خون ریزی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دانش مندانہ فیصلہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت دانش مندانہ فیصلہ کیا جو تمام قبائل کے لیے قابل قبول تھا۔ اس دانش مندانہ فیصلے سے خون ریزی کا خطرہ ٹال گیا، تمام قبائل کو اس عمل میں شریک ہونے کا اعزاز ملا، اس لیے کوئی بھی فریق ناراض نہیں ہوا۔ لوگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، حکمت اور عدل پسندی کی عزت اور بڑھ گئی۔ یہی وہ صاف تھے جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیغام کو لوگوں کے لیے مزید قابل قبول بنانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غیر معمولی حکمت اور بہترین قیادت کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چہار دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے ازسر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت، کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے، یعنی حرام مال نہیں استعمال ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم علیہ السلام تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگراں تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اور امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن بنو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ
مسجد الحرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوا وہ اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی، اللہ کی مشیت، کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ ھذا آمین رضی النام ھذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آمین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقام جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبے کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب چکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے ہر 4 جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما ضلع کا گھیرا ہے جس کی اوسط لمبائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذ روان کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز ہے لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلے کے بارے میں سنا۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہم رول اور ذکر ہے۔ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت کا بیان کریں گے۔ آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے کہ ان ویڈیو کو مزید بہتر بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کے فیصلے کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اور بھی لوگ اسلام کی اس ویڈیو اور اس بیان سے منور ہو سکیں اور بہتر معلومات حاصل کر سکیں۔